بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کی کوشش کے ساتھ ہے۔ کوشش کو چھوڑ دینا اصل میں ناکامی کو اپنے گلے سے لگا لینا ہے۔ 1992 کرکٹ ورلڈ کپ کے ہیرو وسیم اکرم جب تک قومی اسکواڈ میں نہیں آئے تھے تو جم خانہ کی سیڑھیوں پہ بیٹھے گیند اٹھا کے کھلاڑیوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ ایک ایکسٹرا کھلاڑی کے طور پر جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وسیم اکرم کو ایک چانس مل گیا، اور جب انہیں چانس ملا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کرکٹ میں سوئنگ کے سلطان ہیں۔ آج بھی دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، دنیا کے 7 بر اعظموں میں کہیں بھی اگر کوئی نوجوان فاسٹ بولر بننے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے تو وہ وسیم اکرم کو اپنا ہیرو اور اپنا گرو مانتا ہے، کیونکہ وسیم اکرم واقعی فاسٹ بالنگ کے سلطان ہیں۔ ان سوئنگ ہو، آؤٹ سوئنگ ہو، لیگ کٹر ہو، ان ڈپر ہو، ریورس سوئنگ ہو، ہر چیز کا آرٹ ان کے پاس موجود ہے۔ اور دنیا کرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وسیم اور وقار کی ایسی جوڑی تھی کہ جنہوں نے بیٹسمینوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اسی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف 7 سال تک جم خانہ کے کھلاڑیوں کو پانی پلاتے رہے، کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا کھلاڑی کے طور پر ساتھ جایا کرتے تھے، گیندیں بھی اٹھا کے دیا کرتے تھے۔ پھر انہیں ایک چانس ملا اور انہوں نے بھی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 2006 کے کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے وہ واحد بیٹسمین بھی بنے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر ہم سٹار بیٹسمین برائن چارلز لارا کو دیکھیں تو 6 سال تک ویسٹ انڈیز کی اے ٹیم کے ساتھ سیلیکٹ ہوئے، لیکن کھلایا نہیں گیا۔ پھر ایک چانس ملا اور لارا نے کرکٹ کی تاریخ کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ انگلینڈ کے خلاف سینٹ جونز کی 400 رنز کی انفرادی اننگز جو ایک اننگ میں کھیلی گئی، اسے کون بھول سکتا ہے۔ لارا کے بغیر کرکٹ کی تاریخ ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ اسی طرح انڈین سیلیکٹرز نے سچن ٹنڈولکر کو اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے کئی بار نظر انداز کیا اور یہ کہا کہ یہ چھوٹا سا قد والا لڑکا سرفراز نواز، عمران خان، ڈینس للی، جویل گارنر، ایئن بشپ، کرٹلے ایمبروز، ان لوگوں کی بولنگ کا کیسے مقابلہ کرے گا۔ لیکن پھر سچن رمیش ٹنڈولکر کو ایک چانس ملا، انہوں نے بھی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہندوستان کی کرکٹ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ آج ہندوستان کے عوام میں ٹنڈولکر کو کرکٹ کا بھگوان مانا جاتا ہے اور انہیں لٹل مین اور ماسٹر بلاسٹر اس طرح کے خطابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، سنت جسوریا ایک نجی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے اور پارٹ ٹائم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ 8 سال تک تو وہ آف سپنر کے طور پر ہی کھیلتے رہے۔ پھر انہیں قومی لیگ میں چانس ملا اور بس اس چانس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ قومی ٹیم میں آنے کے بعد بھی ایک یہ مشکل ہوئی کہ 4 سال تک وہ نیچے کے نمبروں پہ بیٹنگ کرتے رہے، لیکن پھر بعد میں جب اوپر کے نمبروں پہ بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے کرکٹ کی بیٹنگ کا جو انداز تھا، لمبے لمبے چھکے اور چوکے مارنے کا انداز تھا، اس سے کرکٹ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ون ڈے کرکٹ کی جو پہلے 15 اوورز تھے، اس میں جس طرح انہوں نے برق رفتار بیٹنگ کرنے کی داغ بیل ڈالی اور بنیاد ڈالی، وہ سب کے لیے حیران کن تھی۔ اسی طرح شعیب اختر کی اگر آپ بات کر لیں تو وہ ایسے کھلاڑی تھے کہ جنہوں نے میڈیکل کے بنیادی قوانین کو اپنے پاؤں تلے ہی رون ڈالا اور دنیا کے سب سے فاسٹ بولر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ شعیب اختر بنیادی طور پہ فلیٹ فوٹڈ تھے، چپٹے تلووں کے مالک ہیں وہ، اور ان کے تلووں میں خم نہیں ہے۔ میڈیکل کی اصطلاحات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاؤں میں خم نہ ہو، چپٹے ہوں، وہ کبھی تیز بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا۔ لیکن شعیب اختر نے اس معذوری کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ 13 سال تک پنڈی کے مختلف کلبز کی خاک چھانتے رہے اور اپنے خواب کو سچا کرنے کے لیے دوڑتے بھاگتے رہے۔ کرایہ بچانے کے لیے کتنے کلومیٹرز تک پیدل گراؤنڈز میں چلے جایا کرتے تھے۔ پھر 27 سال کی عمر میں ایسا ہوا کہ شعیب اختر کو پہلا چانس ملا اور پھر شعیب اختر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو دنیا کرکٹ کا سب سے فاسٹ اور سب سے خطرناک بولر ثابت کیا۔ دوستو، زمین پر موجود اربوں انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور رکھی ہے۔
ہم نے جتنے بھی کھلاڑیوں کا اس ویڈیو میں تذکرہ کیا ہے، لا محالہ یہ سب بھی خامیوں، کمیوں اور کوتاہیوں تھیں ان کے اندر بھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بنائی، سد راہ نہیں بنایا، بلکہ ان خامیوں پر قابو پایا اور ہمت استقلال سے آگے بڑھتے رہے۔ تو دوستو، ہم نہ سچن بن سکتے ہیں، نہ ہم برائن لارا بن سکتے ہیں، نہ وسیم اکار بن سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی سے سبق تو حاصل کر سکتے ہیں، ڈیڈیکیشن کا، ہمت کا، عزم کا اور آگے بڑھنے کا، اور اپنے اپنے شعبے میں اخلاص کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ کام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔